الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے کلام مجید سے ہمیں وابستہ کیا اور یہ اپنی عظیم جو نعمت ہے ہمیں عطا فرمائی، جو ہماری دین، دنیا اور آخرت کے لیے ایک بہترین ذخیرہ ہے کہ جس پر عمل کر کے ہم دونوں جہان میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اور ہم سب صبح سے شام اس تگ و دو میں رہتے ہیں اور اس جستجو میں رہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کر لیا جائے، پیسہ، دولت، اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے لیے ہمیں رشوت سے لینا پڑے، ہمیں سود کا پیسہ لینا پڑے، ہمیں حرام ذرائع سے حاصل کرنا پڑے، غرض یہ کہ کوئی بھی ذریعہ طریقہ ہو، ہم حلال حرام کی تمیز کیے بغیر مال کے پیچھے، دولت کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا نہیں شاید کہ یہ مال و دولت اور یہ ساری کی ساری مادی طاقتیں، مادی قوتیں، مادی چیزیں، مادی اشیاء ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو بالکل کام نہیں دیتی ہیں۔ جس طرح کہ اس وقت آپ دیکھیں دنیا کے اندر جو جدید مادی قوتوں کے مالک لوگ تھے، جو ممالک تھے، جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے، آج ایک چھوٹے سے وائرس کے سامنے بے بس ہیں، اور وہ جو ہے کہتے ہیں کہ اگر ہم اتنے لاکھوں لوگ بھی مر جائیں اور پھر بھی ہماری بچت ہو جائے تو یہ ایک معجزہ ہوگا۔ تو یہ اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ یہ مال و دولت، یہ دنیا انسان کو کوئی کام نہیں دے سکتی۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت کو بنا لے، اعمال صالحہ کر لے، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو قرآن نے یہ کہا کہ باقیات الصالحات ہیں، یہ باقی رہنے والے اعمال ہیں۔ یہ نیک اعمال جو ہیں یہ وہ اعمال ہیں جو باقی رہیں گے، جو انسان کو قبر میں بھی فائدہ دیں گے۔ دنیا میں تو فائدہ ملے گا ان کا، آخرت میں بھی فائدہ ملے گا۔ آپ اگر قرآن کو پڑھیں تو قرآن ہمیں بے شمار باتیں بتاتا ہے اور کئی تصویریں ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ ان بے شمار باتوں میں سے، بے شمار تصاویر میں سے ایک تصویر ہم دیکھتے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں۔ وہ کیا ہے کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کے نتیجے میں جب اس کی تعبیر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے بتائی اور فرمایا کہ 7 سال تک قحط سالی ہوگی، ان 7 سالوں میں اگر آپ ذرا غور کریں کہ جب قحط سالی ہو گئی، کچھ بھی کھانے پینے کے لیے نہیں ملتا تھا، اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو ہے مملکت کا جو ہے کمانڈ دے دی تھی، مملکت ان کے حوالے کر دی تھی، وہاں کے خزانوں کا آپ کو مالک بنا دیا تھا۔ تو ایسے میں لوگ جو ہیں جب تک ان کے پاس دولت تھی، جب تک ان کے پاس پیسہ تھا، ان کے پاس سونا تھا، چاندی تھا، دیگر جو چیزیں اس وقت کی تھیں، انہوں نے وہ دیں اور ان کے بدلے میں کھانے کی اشیاء خریدی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب مال ختم ہو گیا، دولت ختم ہو گئی، سونا ختم ہو گیا، چاندی ختم ہو گیا، ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ اب انہوں نے اپنی جائیدادوں کو بھی جو ہے بیچ دیا، تو ہمیں کھانے کے لیے کچھ مل جائے۔ بھائی آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، لیکن وہ سونا چاندی کیا کھائیں گے؟ نہیں کھا سکتے، پیٹ نہیں بھر سکتے۔ آپ کے پاس ڈالرز ہیں، آپ کے پاس ریال ہیں، آپ کے پاس یورو ہیں، آپ کے پاس دنیا کی مہنگی سے مہنگی کرنسی موجود ہے، کیا اس کو کھا کر آپ اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں؟ نہیں بھر سکتے، جب تک کہ وہ غذا نہ ملے، وہ کھانے کی چیز نہ ملے کہ جس سے ہمارا پیٹ بھر سکتا ہے۔ تو صورتحال یہ ہوئی کہ سب کچھ بیچ دیا، اور بیچ کر چند لقمے کھانے کے لیے مل جائیں انہوں نے یہ عمل کیا، حتیٰ کہ اپنی زمینیں بیچ دیں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اپنے گھر بھی بیچ دیے، ایک وقت ایسا آیا کہ اپنی اولادوں کو بیچ دیا کہ آپ اس کو لیں اور ہمیں اس کے بدلے میں کھانے کے لیے کچھ دے دیں۔ اور پھر ایک وقت یہ بھی آیا
آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، تفاسیر کو اٹھا کر دیکھیں، آپ اس کی تشریح اور تفسیر پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں نے اپنے آپ کو غلام بنا لیا کہ آپ ہمیں خرید لیں، ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دیں۔ میرے بھائی، جن مراحل سے، جن کنڈیشنز سے ہم گزر رہے ہیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا وقت آ جائے۔ اگر یہ جو ہماری زراعت ہے، یہ زراعت کے اندر اگر کوئی ایسی کمی آتی ہے، یہ غلے کے اندر جو ہے کوئی کمی آ جاتی ہے، اگر وہ بند ہو جاتا ہے، آپ کے محلات، آپ کا چاندی، آپ کا سونا، آپ کے زیورات، آپ کے جواہرات، آپ کی دولت، آپ کی شہرت کچھ کام نہیں آئے گی، کھانے کے لالے پڑ جائیں گے۔ تو بالآخر کیا ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ سارے لوگ سیدنا یوسف علیہ السلام کے غلام بن گئے، اور پھر سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور کہا کہ یہ سب میرے رب کا کرم ہے، یہ اس میرے رب کریم کا کرم ہے کہ اس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اور پھر آپ نے ان سب کی املاک بھی ان کے حوالے کر دیں، ان کو آزاد بھی کر دیا۔ لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ دولت کام نہیں آتی، کام اگر کوئی چیز آئے گی وہ آپ کی شرافت آئے گی، وہ آپ کی دیانتداری آئے گی، وہ آپ کی سچائی آئے گی، وہ آپ کا عمل صالح ہوگا جو آپ کو کام آئے گا۔ اللہ دنیا کے اندر بھی آپ کی مشکل کو آسان فرمائے گا۔ لیکن اگر ہم اس زوم میں رہے کہ ہمارے پاس تو بڑا مال ہے، بڑی دولت ہے، بڑی ہماری شہرت ہے، بڑے ہمارے پاس محلات ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے ہمارے تعلقات ہیں، یقین جانیں یہ سارے تعلقات، یہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا، یہ قبر میں ساتھ نہیں جائے گا۔ قبر میں جانے والے اعمال کی فکر کریں، ان کی تیاری کریں، تو انشاءاللہ اس کے صدقے میں دنیا بھی قدموں میں آ جائے گی اور آخرت کو بھی اللہ تعالیٰ سنوار دے گا۔ رب کائنات مجھے اور آپ کو حرص دنیا سے بچائے، مال دنیا کی طلب سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اپنے در کا سائل اور اپنے در کا محتاج بنا کر رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔